ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دو مخلوقیں اس دنیا کے اندر آباد تھیں، اور وہ دو مخلوق جنات اور فرشتے ہیں۔ ایک وہ مخلوق ہے جو سراسر اللہ کی اطاعت کرنے والی، اللہ کی فرما برداری کرنے والی، اللہ کے حکم کو ماننے والی، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والی، اور ایک وہ مخلوق ہے جو سراسر اللہ کی نافرمان، اللہ سے عداوت رکھنے والی۔ تو یہ دو مخلوقیں اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے یہ موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشورتاً، حالانکہ اللہ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشورہ ایسے موقعوں کے اوپر کیا جاتا ہے جس میں انسان کو اپنی عقل کے اوپر بھروسہ نہ ہو، اپنی بات کے اوپر بھروسہ نہ ہو، ایسے موقعوں کے اوپر مشورے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ان تمام عیوب سے پاک ہے، اس کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی سوال و جواب کرنے والا بھی نہیں ہے، اس سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ انسانوں سے، جناتوں سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کام کرے کسی کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں پوچھے کہ آپ نے یہ مشورہ کیوں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرشتوں کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مشورے کی اہمیت معلوم ہو جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین قرآن کی آیت کو لے کر کے آتے تھے اور آپ کو کسی بھی معاملے کی حقانیت اور اس کی سچائی اللہ تعالیٰ آسمان سے بتلا دیتا تھا، لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جبکہ نبی کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، نبی کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ کی رہبری تو آسمان سے ڈائریکٹ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بتلا دیتے تھے کہ اس معاملے میں خیر ہے یا برائی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ امت کو مشورے کی اہمیت معلوم ہو جائے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اے نبی اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی بات کا آپ ارادہ کر لیں تب اللہ پر بھروسہ کیجئے۔